بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان محمد بن خالد آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ ایک مرتبہ پھر ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں ڈیرہ اسماعیل خان جمعیت علماء اسلام کی سابقہ رکن ہیں عنبر نواز ایڈوکیٹ صاحبہ۔ آج ہم کچھ اہم ٹاپک کے اوپر گفتگو کریں گے، کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر سب نے دیکھا تھا کہ عنبر نواز ایڈوکیٹ صاحبہ کی جو ہے بنیادی رکنیت جو جمعیت علماء اسلام کے تحصیل جنرل سیکرٹری کی جانب سے معطل کر دی گئی تھی، تو اب جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کی شاید حصہ نہیں ہے، اس لیے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ سابق رکن جمعیت علماء اسلام۔ تو آج کچھ اہم ایشوز ہیں، ان کے اوپر ہم بات کریں گے۔ السلام علیکم میڈم، پروگرام میں میڈم خوش آمدید۔ میڈم، جیسا کہ سوشل میڈیا کے اوپر دیکھا اور آپ کو بھی پتہ ہے، آپ کے حوالے سے ایک ایشو چل رہا تھا کہ آپ کی بنیادی رکنیت معطل کر دی گئی ہے، تو اب جو ہے آپ جمعیت علماء اسلام کا حصہ نہیں ہے۔ تو پہلے اس حوالے سے تھوڑی سی ہمیں ڈیٹیل بتائیے گا کہ یہ بنیادی رکنیت کس طرح معطل کی گئی اور کیا واقعی آپ جمعیت علماء اسلام کا بھی حصہ نہیں ہے؟ جی بہت شکریہ خالد صاحب کہ آپ نے یہاں پہ مجھے اس موضوع پر مدعو کیا بات کرنے کے لیے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بنیادی رکنیت ہے، اگر یہ جو پریس ریلیز جاری کرنے والے صاحب ہیں جن کو ہم تحصیل جنرل سیکرٹری صاحب بھی کہتے ہیں، اگر یہ جمعیت علماء اسلام کا اگر یہ آئین دستور پڑھ لیتے تو میرے خیال سے یہ نوبت نہ آتی، چونکہ یہ جو بنیادی رکنیت کا معاملہ ہوتا ہے اس کا بھی ایک پروسیس ہوتا ہے، اور وہ پروسیس بھی کافی لمبا چوڑا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے وہ پروسیس سے جو ہے کنارہ کشی کرتے ہوئے انہوں نے ایک دم سے پریس ریلیز بھی جاری نہیں کی، بس ایک چھوٹا سا شوشہ انہوں نے سوشل میڈیا پر چھوڑ دیا، ایک پریس نام نہاد پریس ریلیز کا نام دے کر۔ ایکچولی میں ان کو پتہ نہیں چلا کہ ان سے کون سی جو ہے کون سی بڑی غلطی سرزد ہو گئی۔ بعد میں ان کو بہت بڑے ذرائع سے کہا بھی گیا، پوچھا بھی گیا، ان سے دلیلیں بھی مانگی گئی، لیکن کسی طور بھی یہ اپنی بات پہ جو ہے دلیل دینے سے قاصر رہے۔ تو اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کے قائدین کی طرف سے مجھے یہ میسج ملا کہ آپ کے اوپر جو اس قسم کی ایلیگیشنز ہوئی یا رکنیت معطل کرنے کے حوالے سے جو بات کی گئی ہے، آپ اس پر تحصیل کے جو امیر صاحب ہیں ان کو اور ضلع کے جو امیر ہیں ان کو آپ ایک اپنی اپلیکیشن گزاریں، اور اس اپلیکیشن میں آپ اپنی تمام تر جو گزارشات ہیں یا جو آپ کے ساتھ معاملہ درپیش آیا اس کے حوالے سے آپ ہمیں لیٹر جاری کریں۔ اچھا، نہیں، مجھے یہ بتائیے گا میڈم، بنیادی رکنیت معطل کرنے کا جیسے آپ نے بھی کہا کہ بہت بڑا لمبا پروسیس ہے، میں اپنے ناظرین کو بھی بتاتا چلوں کہ بنیادی رکنیت اس طرح معطل نہیں کی جا سکتی کہ آپ جو ہے ایک نارمل میسیج جو ہے وہ ٹائپ کریں اور سوشل میڈیا کے اوپر جاری کر دیں اور کہیں کہ جی آپ سے رکنیت معطل ہے فلاں بندے کی، تو اس طرح معطل نہیں ہوتی۔ ہمیں بھی کچھ اندازہ ہے، ٹھیک ہے، ایک آئین ہے کہ جو بنیادی رکنیت ہوتی ہے وہ کرتی بھی تحصیل ہے اور ختم بھی تحصیل ہی کرتی ہے، لیکن اس کا پھر ایک پورا طریقہ کار ہے۔ اس کے لیے پہلے جو ہے متعلقہ بندے کو شوکاز کرنا، پھر اس کے اوپر اسے جواب طلبی کرنے، اور پھر اس طرح مرکز میں، اور پھر یہ ایک طریقہ کار ہے۔ تو اس طرح کا کوئی پروسیجر اپلائی کیا گیا ہے؟ نہیں، میں یہاں پہ آپ کی ایک بات کاٹنا چاہتی ہوں کہ ہمارے جو تحصیل کے جنرل سیکرٹری صاحب ہیں، ان سے میں یہ گزارش کرنا چاہتی ہوں اس پلیٹ فارم کے توسط سے کہ دیکھیں، ایک صحافی ہمارے دستور، ہمارے آئین، ہمارے نظم کو اتنا ان کو جانکاری ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اتنے بڑے ماشاءاللہ منصب پر فائز ہیں، اتنی بڑی آپ کو ذمہ داری جمعیت نے دی ہے، تو کائنڈلی اس کا تھوڑا سا لحاظ کریں اور اپنے رتبے کا بھی لحاظ کریں کہ آپ ایک دینی مدارس سے تعلق رکھتے ہیں، دینی مدرسہ بھی چلاتے ہیں، تو کبھی کسی کی اس طرح دل آزاری نہ کریں، نہ کسی کے اوپر کوئی بات کریں، نہ کسی کی کردار کشی کریں، نہ تو یہ ہمارے دائرہ اسلام میں ہے، نہ انسانیت کا یہ تقاضا ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک چیز ہے، ہم نے دیکھا تھا ایک ویڈیو جو مرکزی نائب امیر ہیں صاحبزادہ خواجہ خلیل احمد صاحب، ان کی ایک ویڈیو ہم نے دیکھی تھی لاہور میں ایک اجتماع میں، انہوں نے ذکر کیا تھا کہ کیونکہ جمعیت علماء اسلام جو ہے وہ ایک اسلامی جماعت ہے، اور اس میں کام کرنے والا ہر جو ورکر ہے وہ اسلام کے لیے لڑ رہا ہے، اسلام کے لیے کام کر رہا ہے، تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو رکنیت معطل کی جاتی ہے تو وہ ایک قسم کا، انہوں نے کہا کہ بھئی وہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، تو اس حوالے سے آپ تھوڑا سا مجھے بتائیے کہ یہ کیا سین ہے؟ دیکھیں، ہمارے مرکزی نائب امیر صاحبزادہ خلیل احمد صاحب نے ایک بہت بڑا بیانیہ جاری کیا، نہ صرف وہ بیانیہ میرے حق میں جاتا ہے بلکہ ہر وہ
जमीयत उलमा इस्लाम का अदने से अदना वर्कर भी इस चीज़ के ऊपर उनके लिए हक़ में भी ये बात है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब आप जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन बनते हैं या आपको रुकनीत मिलती है जी। तो चूँकि ये दीनी जमात है, ये दीनी लिहाज से भी आप देख लें, दुनियावी लिहाज से भी आप देख लें तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल व करम से मुकम्मल जमात है जी। और हम इस चीज़ के पाबंद हैं। और उनका एक बहुत बड़ा बयानिया कि अगर आप किसी की रुकनीत मुअत्तल करते हैं, पहले तो आप कर नहीं सकते, अगर किसी की आप करते भी हैं तो उसका जो मुतबादिल है कि आपने उसको दायरा इस्लाम से ख़ारिज कर दिया। तो मेरे ख़्याल से ये बहुत बड़ी बात है उन कम अक्लों के लिए या उन नासमझ लोगों के लिए जो कि इस किस्म की जो सोशल मीडिया पर प्रेस रिलीज़ करते हैं और जमात को बदनाम करते हैं। एक्चुअली में ये जमात के लिए बहुत बड़ा धचका बना ये प्रेस रिलीज़ भी, क्योंकि हमने देखा कि सोशल मीडिया पर हर एक के मुंह पे एक ही अल्फाज था कि जमीयत उलमा इस्लाम क्या कर रही है, जमीयत उलमा इस्लाम में देखें काम करने वालों की क्या इज़्ज़त है, क्या वक़ार है, क्या रुतबा है। तो मतलब इस किस्म के सवाल उठे जमीयत उलमा इस्लाम पर। तो जिस साख्त को, जिस बुनियाद को, जिस वजूद को बनाने के लिए हम दिन रात वर्कर एक कर रहे हैं, हमारा दिन रात एक है, हम अपनी मेहनत में कोशा हैं, मगन हैं, लगन से काम कर रहे हैं, तो काइंडली आपसे गुजारिश है, आप जैसे जितने भी जमीयत उलमा इस्लाम के अहदेदार हैं या आम से अदना से वर्कर हैं, मैं उनसे ये कहती हूँ कि काइंडली हम जमात को बनाने के लिए निकले हैं, इस वुमेन विंग के शोबे को बनाने के लिए निकले हैं ताकि हमारी वुमेन बाहर आएँ, हमारा वोट अच्छा खासा निकल आए, हम अपना एक असर रसूख पैदा कर सके डी खान में। लेकिन ये चंद ऐसे लोग हैं जो कि शायद नहीं चाहते कि जमीयत उलमा इस्लाम का बोलबाला हो डी खान के अंदर और इस तरह से वो निखर कर सामने आए। अच्छा मैडम, मुख्तसरन ये बताइएगा कि जिस आपकी जो रुकनियत मुअत्तल की गई तो इसकी वजह क्या बनाई गई है, क्या वजह बताई गई कि आपकी रुकनियत जो है वो मुअत्तल किस वजह से की गई है? थोड़ा मुख्तसरन ये पहले हमें बताइएगा। खालिद साहब मुझे खुद भी नहीं पता, अगर आपको पता चल जाए तो काइंडली मुझे भी बता दीजिएगा। आज तक मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी खबर इल्म नहीं हो सका कि असल में ये माजरा क्या बना। जमीयत उलमा इस्लाम जो है ख़वातीन के वोट की बात करती है, लेकिन अगर इस किस्म के जो रवैये रहेंगे तो क्या आपको लगता है कि जमीयत उलमा इस्लाम जो है वो ख़वातीन का वोट निकाल सकेंगी? देखिए, हर जमात में अच्छे बुरे लोग होते हैं, वो तो हर घर में भी होते हैं, और ये फैक्ट है कि अगर जमात ने ये चाहा कि वो मुझसे अच्छे तरीके से काम ले सकते हैं और मैं जमात के अंदर रह कर काम करूँ तो मेरी खिदमत जमात के लिए जो है हर वक्त हाजिर होंगी। और अगर जमात के मरकज़ी कायदीन ये समझते हैं कि नहीं हमें इनकी ज़रूरत नहीं है, तो मेरे ख़्याल से उनकी जमात के लिए काम करने वाले वर्कर बहुत, और मेरे लिए जो है अगले आइंदा मेरा जो फ्यूचर है मेरे लिए प्लेटफार्म बहुत। मरकज़ी कायदीन ने, मैं बार बार कह मरकज़ी कायदीन ने, ये जो तहसील के जनरल सेक्रेटरी साहब हैं या और हमारे जो अदना से वर्कर्स हैं जिनके अक्सर औकात तहसील जनरल सेक्रेटरी के बाद कमेंट्स भी आए, तो मैं उनकी बातों पे कभी कान नहीं धरती। मैं हमेशा जमात के कायदीन की पाबंद हूँ, चूँकि मेरे पास मरकज़ का ओहदा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर जमात ने चाहा जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। शेर अफजल मरवत साहब है, उन्होंने एक पिटीशन दायर की है अली अमीन साहब के तवसत से कि जो मौजूदा वज़ीर आला के PK हैं सुहेल अफरीदी साहब, वो जो है गैर कानूनी और गैर आइनी जो है वो वज़ीर आला बने हैं, तो उनको जो है उनकी वज़ीर आलाशिप ख़त्म की जाए और अली अमीन को दोबारा उनकी सिफ़त बहाल किया जाए। लेकिन अली अमीन ने इस पिटीशन से जो है मुस्तस्ना अपने आप को किया, उसने इस्तिस्ना का इजहार किया है। तो आप कैसे देखती हैं इस पिटीशन को, और क्या वाकई सुहेल अफरीदी के दिन कम रह गए हैं एज ए वज़ीर आला? मैं उसी चीज़ का जवाब देने जा रही हूँ। किसी के दिन कम होने से या ज़्यादा होने से मैं ये कहती हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को क्या फ़ायदा है, मुझे ये बताएं। अली अमीन गंडापुर को जब यहाँ पे वज़ीर आला थे, वज़ीर माल थे, तब उनको खैबर पख्तूनख्वा के DA खान के मसाइल नज़र नहीं आए, और अब जब उनको इस ओहदे से हटा दिया गया और एक नए वज़ीर आला का, इमरान खान साहब के कहने के मुताबिक एक नए वज़ीर आला का इंतखाब हुआ जो कि सुहेल अफरीदी साहब है, तो अब उनको ये चीज़ क्यों छुप रही है, क्यों खटक रही है? क्या जब वो वज़ीर आला थे तो सब चीज़ें ठीक थी, अब एक नया बंदा आ गया, बैठ गया है, तो उसमें उसको वो तमाम मसले मसाइल नज़र आने लग गए हैं? यहाँ पर आप देख लें कि दूसरे सूबों को बिजली मिल रही है, यहाँ बिजली भी नहीं है, यहाँ गैस भी नहीं है, यहाँ से गुजर के जाती है दूसरे सूबों को, लेकिन यहाँ नहीं है।
اس نے اگر ان کے دن تھوڑے ہوں گے تو وہ نکل جائیں گے، جس طرح آپ گئے ہو، آپ کا پتہ نہیں چلا، صبح ہم اٹھے ہیں تو پتہ چلا، خبر ملی کہ وزیر اعلیٰ گئے، اسی طرح ان کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ اب نہیں کی یا کی ہے، کر تو دی ہے بھائی، اب مانو تو صحیح نا، ہمیں پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، یہاں خان خیبر پختونخوا کے ہر بندے کو، بچے کو پتہ ہے کہ یہ سیاسی چالیں ہیں، سیاسی کھیل ہیں جو کھیل رہے ہیں آپ۔ کبھی عوام کو جو ہے کس چکر میں لگایا ہوا ہے تو کبھی کس چکر میں لگایا ہوا ہے، نہیں دینا تو عوام کو اس کا حق نہیں دینا، عوام کو کوئی ریلیف نہیں دینا، بس یہ جو ہے ٹرک کی بتی کے پیچھے عوام کو لگایا ہوا ہے، اپنے مسئلے اپنے دندے شروع کر رکھے ہیں، یہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، بس یہی کاروبار ہے، چل رہا ہے ان کا، اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا، ان کی تو وہی مثال ہے۔ اچھا میڈم، آخر میں ڈسکس کریں گے کہ حال ہی میں ہم نے اسمبلی فلور کے اوپر ڈیرہ اسماعیل خان سے منتخب ہوئے ایک ایم این اے فتح اللہ خان میاں خیل صاحب، جو کہ قومی اسمبلی میں دفاعی کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے اسمبلی فلور پر تقریر کے دوران اپنے علاقے کے لیے آواز بلند کی اور حکومت سے جو ہے اپنے علاقے کے لیے فنڈ منظور کرانے کے لیے جو ہے انہوں نے بات کی، اور اس پر انہوں نے پھر آخر میں ایک اعلان بھی کیا کہ اگر ان کا یہ مطالبہ نہیں پورا کیا جاتا تو وہ بھوک ہڑتال پر بیٹھ جائیں گے، بھوک ہڑتال کریں گے۔ تو مطالبہ تو ہمیں پورا نظر ہوتا ہوا نہیں آیا، آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ کیا جناب کی کہیں بھوک ہڑتال کہیں آپ کو نظر آئی ہے کہ انہوں نے کہیں بھوک ہڑتال کی ہو، یا کب اسٹارٹ ہوئی اور کب ختم ہوئی ہے، کوئی ہمیں آپ بتا دیں، ہم نے نہیں دیکھا ابھی تک۔ میں خود بھی یہ جاننا چاہ رہی ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے کہ فتح اللہ میاں خیل صاحب آپ نے کب بھوک ہڑتال کی ہے اور کب ختم کی ہے؟ کائنڈلی ڈی خان کی عوام، آپ کے جو حلقہ ہے اس کی عوام جاننا چاہتی ہے۔ دیکھیں، اسمبلی کے پلیٹ فارم پر بڑی بڑی بھڑکے مارنے سے، تقریریں کرنے سے کچھ حاصل وصولت نہیں ہوتی، اصل جو حاصل وصولت ہے وہ عوام کا دل جیتنا ہوتا ہے۔ وہ کس طرح سے جیتا جاتا ہے؟ وہ اس طرح سے جیتا جاتا ہے کہ آج آپ کے حلقے کی عوام، آج بھی آپ چلے جائیں اپنے حلقے میں، چلے جائیں، کبھی ایک رات تو گزار کے آئیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حلقے کے مسائل کیا ہیں۔ وہاں پر پانی آپ نے وہاں دیکھا ہے؟ کبھی آپ چلے جائیں، کبھی وہاں پہ آپ جا کے کوئی ویڈیو بنا کے لائیں، کوئی ویڈیو شوٹ کریں، آپ عوام کو دکھائیں، وہاں سے جانور اور انسان ایک ہی جگہ سے پانی پی رہا ہے۔ کتنی بڑا المیہ ہے کہ آج 21ویں صدی 2026 میں بھی جہاں پر لوگ چاند پر گھر بنانے کی باتیں کرتے ہیں، اور ہمارا علاقہ، ہمارا صوبہ آج بھی ایسی گھسی پٹی زندگی گزار رہا ہے۔ ٹھیک ہے میڈم، پروگرام کو اختتام کرتے ہیں۔ میڈم، آخر میں مجھے آپ یہ بتاتے جائیں، کنفرم کرتے جائیں ہمیں بھی اور ہمارے ناظرین کو بھی، کہ کیا آپ ابھی تک جمعیت علماء اسلام کی پھر رکن ہے کہ نہیں؟ الحمدللہ ابھی تک تو بحال ہوں، پھر کوئی ایسے ایرا غیرہ آ کے اگر سوشل میڈیا پہ ایک میسج چلا دیتا ہے یا پریس ریلیز کا نام دے کر کوئی میسج چلا دیتا ہے تو اس کی تو میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ کون سی کتاب میں دین کی لکھا ہے کہ آپ اس طرح سے سوشل میڈیا پر کسی عورت کی کردار کشی کرو گے یا اس کے اوپر بات کرو گے تو آپ کو دین کی طرف سے انعام ملے گا یا جماعت کی طرف سے انعام ملے گا؟ وہ تمغہ تو مجھے دکھا دیں، وہ میڈل تو مجھے دکھا دیں جو آپ کو ملا ہے۔ شکریہ میڈم۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، اور جمعیت علماء اسلام کی ڈیجیٹل میڈیا ونگ کی خواتین ڈیجیٹل میڈیا ونگ کی مرکزی کوآرڈینیٹر عنبر نواز ایڈوکیٹ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی، اور جو ان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر پچھلے کئی عرصے سے خبریں گردش کر رہی ہیں، تو ان خبروں کا جو ہے آج میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تمام خبریں جو ہیں وہ آج فیک ثابت ہو گئی ہیں، اور وہ تمام خبریں جو ہیں وہ اپنی دم توڑ چکی ہیں۔ عنبر نواز ایڈوکیٹ کی جمعیت علماء اسلام میں رکنیت ابھی تک بحال ہے، اور وہ آج بھی جمعیت علماء اسلام کے لیے بطور خواتین ونگ کی ڈیجیٹل میڈیا میں مرکزی کوآرڈینیٹر کے تحت جو اپنی ذمہ داری وہ سر انجام دے رہی ہیں۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی ناظرین، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم نئے پروگرام کے ساتھ ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔